السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے. یہودی کون ہے؟ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. انہوں نے اپنا نام خود یہودی رکھ لیا تھا. والنصارى، اور جو کہ عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. والصابئین، اور بے دین. صابی وہ ہیں جو کہ کسی بھی دین کی پیروکار نہیں ہوتے، لا مذہب لوگ صابی کہلاتے ہیں. لیکن صحیح رائے یہ ہے کہ یہ نصارہ کا ہی ایک فرقہ ہے، یعنی عیسائیوں میں ہی ان کی ایک قسم پائی جاتی ہے، اور اپنی شریعت کے مطابق یہ لوگ چلتے ہیں. باقی جتنے بھی دین ہیں، یعنی ان کے نبی جو بھی ان کے لیے پیغام لائے وہ اسی کو فالو کرتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی جو اپنے نبی کے زمانے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لے کے آئے، اپنے اپنے نبی کے. ٹھیک ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہو رہی. جیسے کہ یہودی ہیں تو وہ اپنے موسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسائی ہیں تو وہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے ہیں. وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اپنی شریعت کے مطابق نیک عمل کریں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے ان کے اعمال کا ثواب ہے. تمام ادیان جتنے بھی ہیں وہ دین اسلام کے آنے سے پہلے جائز تھے، یعنی وہ اپنے اپنے نبیوں کے بارے میں جو بھی ان کے پاس شریعت تھی، جو بھی احکامات تھے، اسی کو فالو کرتے تھے، اور یہ بات ان کے لیے جائز تھی، یعنی ان کو اسی طرح سے چلنے کا حکم دیا گیا تھا. لیکن جب اسلام آیا تو پہلے کے جو بھی دین ہیں وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لکھا ہوا تھا. یہ چیز بعد میں اپلائی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر آگے ان کی اپنی شریعت تھی، اور وہ تمام انسانیت کے لیے آئے تھے. اس لیے اب سب لوگوں کو اپنے اپنے نبیوں کی شریعت کو فالو نہیں کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ، یعنی کہ مسلمان ہو جائیں، یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ، ان کے کوئی بھی ہو جائیں ان میں سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو درجہ ہے وہ ان کا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ہے، نہ یہودیوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، نہ صابیوں کا ہے. بلکہ کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے کہ ایمان اور عمل صالح. ایمان لائیں اور مکمل لائیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور صالح اعمال کریں، نیک اعمال کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کا اعتبار اسی بنا پر ہے، نہ کہ کسی انسان کے کسی خاص گروہ سے تعلق رکھنے پر. اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اتنی بات ہے کہ کون اس کی رضا کو دیکھ رہا ہے، اور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھال رہا ہے. کچھ لوگوں کے عقائد کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے وہ اسی میں رہ کے اچھے عمل کرے تو اس کی نجات ہو جائے گی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں ہے. جیسے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصارہ یعنی کہ عیسائی جو میری بات سنے، یعنی میری شریعت کو مانے، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی کہ اسلام، اور وہ اس پر ایمان لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. جو بھی ایمان نہ لائے اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اسی طرح سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا. یعنی کہ نجات کس چیز میں؟ اب اسلام میں. جو بھی دین اسلام کو فالو کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، اور صرف ماننا نہیں ہے بلکہ ان کی شریعت پر عمل بھی کرنا ہے. پھر مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے اور کلمۃ اللہ ہیں، اور جس نے سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور وہ روح اللہ ہیں، اور یہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے،
تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں بھی عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا جا رہا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندی کے بیٹے ہیں، یعنی مریم علیہ السلام کے۔ عیسائیوں کے عقیدے کا یہاں رد کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور نہیں ہے، یا پھر بہت سارے لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ بشر نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں کئی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی کہا گیا ہے۔ بندہ نور نہیں ہوتا، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور ہماری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ مٹی سے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بندے ہیں، اور ان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ مٹی سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو، یعنی بشر ہونے کو، اگر کوئی نور کہے یا اللہ تعالیٰ کی روح کہے یا اللہ تعالیٰ کا روپ کہے، تو یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہیں، غلط ہے۔ سورۃ العمران آیت نمبر 19 میں آتا ہے کہ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی کہ پہلے لوگوں نے اختلاف کیا، لیکن جب ان کے پاس علم آ گیا تو بہت سارے لوگ یہودوں اور عیسائیوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی ان کے علاوہ جو لوگ تھے جنہوں نے ضد کی اور کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ ان سے جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے سورۃ العمران میں ہی آیت نمبر 85، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایمان کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کر دیا، لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی کو اس کے عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے بعد بہت پیسہ ہے، ان کے پاس پیسہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کچھ اچھے اعمال کرتے ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی اجر دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ان کا معاشرہ امن پسند ہے، وہاں حقوق کی بہت زیادہ عزت ہے، وہاں کی عدالتیں انصاف پسند ہیں، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان میں ہم مسلمانوں سے آج کے دور میں بہت زیادہ بہتر ہیں۔ تو وہ کیوں ہے؟ ان کی ایک اصول ہے، جو اصول انہوں نے بنائے ہیں وہ ان کو فالو کرتے ہیں، اور یہی سارے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ان کو اپنا رہے ہیں، جس وجہ سے ان کے معاشرے میں سکون ہے، امن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ ہمیشہ دیتے ہی دیتے ہیں۔ مومن کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا، لیکن کفار کو جسٹ ان کے اعمال کا دنیا میں اجر ملے گا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بے شمار دے رہے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو ان کے اعمال کے بدلے میں دی جا رہی ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آخرت میں ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور وہ دنیا میں ہی اپنے سارے اعمال کا بدلہ پا لیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے، جیسے کہ سورہ یونس میں آتا ہے 62 آیت نمبر میں، سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ نہ تو کسی بات کا غم کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی چیز کا خوف ہوتا ہے۔ غمگین انسان کس چیز پہ ہوتا ہے؟ جو کہ اس سے گزر گئی ہوتی ہے، جو کہ اس سے چلی گئی ہوتی ہے، اور اس انسان کو اس چیز سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے، یا پھر کوئی بھی چیز جو کہ اس نے چاہی اور اس سے نہیں ملی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب انسان اٹیچڈ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ایسے انسان کے اوپر غم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے سے چلی گئی ہے اس میں میری کوئی بہتری تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دیں گے، اور آنے والے وقت میں مجھے اس کا بہترین متبادل مل جائے گا۔ جب انسان کی نظر آنے والے وقت میں بہترین متبادل پہ ہوتی ہے تو وہ گزری چیزوں پہ غم نہیں کرتا،
اور انسان کو خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ فیوچر کا، کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا. تو ایسا انسان جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، وہ اس چیز کے خوف سے بھی آزاد ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے لیے ہمیشہ بہترین ہی کرے گا. جزاکم اللہ خیر.